پہلی حدیث سنن نبی داؤد سے صحیح سند کے ساتھ، سنن نسائی میں بھی موجود، المستدرک للحاکم میں بھی موجود، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے۔ مشکات میں اس کا نمبر ہے 1439۔ انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے ہمارے پاس، تو اہل مدینہ 2 دنوں کو جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن تم کیوں خوشی کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جہالیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاہلیت کے ان 2 ایام کے بدلے میں خوشی کے 2 دن عطا فرما دیے ہیں۔ نمبر 1 یوم الاضحیٰ یعنی 10 ذوالحجہ بڑی عید کا دن، اور نمبر 2 یوم الفطر یعنی 1 شوال چھوٹی عید کا دن۔ یہ 2 خوشی کے دن تمہیں ان جاہلیت کے 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے، الحمدللہ۔ دوسری حدیث ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں بھی، امام حاکم اور امام ذہبی نے تصحیح کی ہے، مشکات میں 1440 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے، اور عید الاضحیٰ کے دن واپسی پر آ کر کھایا کرتے تھے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے یہ وہی کرے گا جس کا جانور فوراً قربان ہو جائے۔ اب جس کا اب ہونا ہے زور کے بعد یا اگلے دن، تو وہ کہتے ہیں نہیں روزہ رکھنا ہے۔ یہ میں نے مسئلہ نمبر 52 میں بتایا تھا، روزہ کو نہیں رکھنا ہوتا، مثلا ایک مستحب کام ہے، کوئی کر لے ثواب، کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، مشکات میں 1433 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن طاق عدد میں کھجوریں جو ہے وہ کھا کر جایا کرتے تھے، تناول فرما کر۔ یعنی چھوٹی عید کے لیے جانا ہے تو کچھ کھا کر، اور کھا کے کیا جانا ہے، طاق تعداد میں کھجوریں۔ اب طاق میں صرف 3 سے نہیں طاق شروع ہوتا، 1 بھی کھا سکتے ہیں، وہ طاق میں شمار ہوگا، 1 3 5 7 جتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ باہر باہر کھجوریں ہی تھوڑی ہو گئے جی طاق ہے، طاق 3 تو نہیں شروع ہوتا، طاق 1 تو شروع ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت فرماتا ہے، یعنی اللہ طاق ہے، وطر عربی میں کہتے ہیں طاق کو، آٹ انگلش میں ہم کہتے ہیں۔ اللہ خود بھی طاق ہے نا، 1 ہے، تو وطر سے محبت فرماتا ہے۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 1434 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن راستہ تبدیل فرما کر جایا کرتے تھے۔ اور میں الحمدللہ مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں اس چیز کا پرٹیکولرلی اہتمام کرتا ہوں، عید والے دن راستہ بدلنے کا۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے، ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، المستدرک للحاکم میں، امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے اس کی، مشکات میں 1447 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے عیدگاہ کی طرف، تو جس راستے سے جایا کرتے واپسی پر اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے، کسی دوسرے راستے سے واپس آیا کرتے تھے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر سے راستہ ہی ایک جاتا ہے، بھائی چاہے ایک راستہ بھی جاتا ہو، آپ واپسی پہ جب نکلے تو کسی دوسری طرف سے ہو کر پھر اسی راستے سے واپس آ جائیں تو دوسرا راستہ شمار ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں اگر کرٹیکلی تو ہر گھر کو 2 راستے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی فارم کے اندر، آگے جا کے ظاہر ہے کہ دروازے کا گیٹ تو ایک ہی ہوگا نا، لیکن باہر نکلنے کے بعد تو 2 راستے خود سے اپنی عقل سے بنائے جا سکتے ہیں، سنت پوری کی جا سکتی ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ، امام نافع بیان کر رہے ہیں اور امام نافع سے امام مالک بیان کر رہے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لیے گھر سے غسل کر کے جایا کرتے تھے۔ تو اجماع ہے امت کا کہ عید والے دن غسل کیا جائے، اور اگر نئے کپڑے ہوں تو وہ پہنے جائیں، اور یہ نئے کپڑے پہننا کوئی سنت موقعہ نہیں ہے کہ ضروری نئے کپڑے پہننے۔ میں اکثر کئی عیدوں کے اوپر میں عید کپڑے نہیں سلواتا ہوں اور پرانے کپڑے دھو کے پہن لیتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ضروری نئے کپڑے ہی پہننے ہیں۔ اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال میں پڑھنی نماز عید کی ہوتی ہے، پورا کلف لا کے جناب مسیدی بڑے ہوتے ہیں، سب تو پہلے انہوں نے فجر اس دن کی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی، لیکن نہا دھو کے خوشبو لگا کے ایک سنت نماز، واجب بھی نہیں سنت موقع ہے یہ عید کی نماز، وہ پڑھنے کے لیے بڑے بن ٹھن کے آئے ہوتے ہیں نئے کپڑے پہن کے۔ تو صرف سنتوں پہ عمل نہ کریں، فرائض کے اوپر بھی زور ہونا چاہیے۔ چوتھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1426 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے، یہ ذرا ترتیب اب یاد رکھنی ہے، پھر میں نے ذرا کڑوی باتیں بھی کرنی ہے
پہلے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. پہلے نماز پڑھتے, پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے, پھر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے احکامات جاری فرماتے, اور کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس لشکر کو روانہ کرتے, یا کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم ارشاد فرماتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے. یعنی پوری حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی روٹین سے ہٹ کے عید والے دن سب سے پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس دن ممبر بھی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سمپل جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھاتے, سامنے نیزہ رکھ لیا جاتا, گاڑا جاتا سترے کے طور پر, نماز پڑھاتے, نماز پڑھانے کے بعد آپ وہیں پر کھڑے ہو کر بغیر ممبر کے اوپر چڑھے ہوئے وہیں پر کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے. یعنی خطبہ جو ہے یہ تقریر عید کے دن کی جو ہے یہ نماز کے بعد ہے, جمعے والے دن جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہے. تو یہ جو بدعت ہے نا, عید کی نماز کے بعد جو خطبہ تھا اس کو پہلے شروع کرنا, یہ گل وچ کوئی اور ہے. اے انفیوں ہوتے لوگ گرجتے ہیں یار انفیوں نے دیکھیں وہ پہلے تقریر شروع کر دی ہے جی, وہ خطبہ تو عید کا بعد میں ہونا چاہیے. اور پائی انفیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو مامے اور قصور ہے جنہوں نے دین نو بدلیا ہے. وہ مامو جی کا تعارف میں انشاءاللہ بعد میں کرواتا ہوں. 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, مشکات میں اس کا نمبر ہے 1427. سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں کئی بار پڑھی ہیں, عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی, اور ان نمازوں میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی. حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں ہے. تو اذان کوئی گناہ کا کام تو نہیں. میں اپنے بریلویوں سے, دیوبندی بھائیوں سے جو کہتے ہیں جی وہ ہم کوئی اگر کام نیکی کا کرتے ہیں, اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے, اگر ہم جنازے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو میں ان کو پھر یہ الزامی جواب کے طور پر کہتا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی اذان دے لے تو گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے. ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا, ہے تو ثواب ہی کا کام. تو یہ الزامی جواب ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اور وہ ثواب کا کام ہے تو اس کو دین میں داخل کر دیا جائے, نہیں. یہ معاملات دنیاوی معاملات میں ہیں, وہاں دیکھا جائے گا کہ ممانعت نہیں ہے تو آپ کر لیں. دین کے اندر من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز داخل کر دی. یہ قالین دین میں داخل نہیں ہے, ہوائی جہاز میں سفر دین میں داخل نہیں ہے. اور تعلق قاضی صاحب دھوکے دے دینے. مسئلہ نمبر 75B میرا ریکارڈڈ موجود ہے, بدعت سے متعلق 5 شبہات کا ازالہ, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. 6ٹھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1429. ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عید پڑھی ہے, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں. اس سارے پوچھتے پہ نا بزرگوں کو لوگ کہ جی یہ دسو نماز پڑھی تھے کنج پڑھ دے, ایک گل وچ کوئی اور ہے بھائی. وہ تو انہوں پتہ لگے گا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ جی آپ نے نماز پڑھی ہے تو بتائیں کس ترتیب سے پڑھتے ہیں. وہ ترتیب بدل دی تھی بنو امیہ نے, اس لیے صحابہ کرام جو ہے تابعین جو ہے وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. ان کا ہاں جی ہم نے پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے پہلے نماز پڑھائی نمبر 1, پھر خطبہ دیا اور کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے, انہیں واعظ و نصیحت کی اور صدقے کے متعلق حکم فرمایا. اور میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے اور گردن سے زیورات اتار کر حضرت بلال کو دیے صدقہ کے لیے. اس سے یہ پتا چلا کہ عورتیں, وہ کہتے ہیں حدیث سے بتائیں کہ عورتیں کان میں کوئی چیز پہن سکتی ہیں. اہل حدیث دا دیجیے, بخاری مسلم دونوں میں.